اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اس کے بعد کی دنیا میں نعمت چاہیے، انعامات چاہیے، تو آپ دنیا میں صبر کر لو۔ تو انسان صبر کرنا ضروری ہے، چاہے اس کے ساتھ اتنے برے حالات آ جائے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کو کاٹ دیا گیا، مار ڈالا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو جو موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی دے کر سانپ بنا سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج کر اس کو سمندر میں غرق کر کے اس کو مار سکتا ہے اور دنیا میں رکھ سکتا ہے بنا سول کے۔ یہ وہ ذات ہے۔ تو جب حالات آ جاتے ہیں تو حالات میں گھبرانا نہیں ہے اور مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ میں مایوس بھی جلدی ہو جاتا ہوں، گھبرا بھی جاتا ہوں، اور پھر کہتا ہوں یار میں ولی نہیں بن سکتا، مجھے یہی لگا رہتا ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک اہم پہلو بتاتا ہوں۔ مرزا علی جو بھی ہے، وہ اس کو میں دیکھ کر جب ہی سمجھ گیا اس کا شملہ قادیانی ہے، انہیں اندر سے قادیانی ہے۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگایا۔ آپ کو پتہ ہے قادیانی اور شیعہ، ان کے تقریریں میں خود کان سے سنا ہوں بھائی، میں خود گواہ ہوں۔ شیعہ ہمارے عمر رضی اللہ عنہ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دھو دیتے۔ اب اس سے اچھا لفظ میں نہیں بول سکتا، کیونکہ زیادہ بولا تو بے حرمتی ہو جائے گی میرے صحابہ کی۔ اللہ ہمارے صحابہ کی عزت رکھے۔ ہم سنیوں کے دلوں میں تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی رہتی ہے۔ اور قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی بھڑک اٹھتے۔ ایک بار آئے تھے میرے پاس، آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ ارے وہ خطبہ دینے آتے تھے ہمارے پنجاب تک، پورے انڈیا میں پھرتے تھے ہمارے والد صاحب۔ تو میں بولا معاف کرنا، میرے ابا جو ہے خاتم النبی کا اقرار کیے ہوئے ہیں، ہمارے محلے کے سارے لوگ جانتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ہمارے پاس جو ہے ایک بابو جانی نام کی جانی بھائی کی ہوٹل تھی مسجد کے نیچے۔ انہوں نے خود بتایا، اور ہمارے والد کو قبرستان میں، سنی قبرستان میں دفنایا گیا۔ میری اماں خود مغل تھی، اور میرے نانا خود جو ہے مسجد کے قاضی اور امام تھے، اور غازیوں جیسا کام کرتے تھے دین کا، اللہ کا۔ ہمارے والد صاحب اس زمانے میں جماعت کہلاتی تھی احمدی، اس کے بعد ان لوگوں نے قادیانی، اس کو جیسا کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کی طرح، اسی طرح ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں رخنہ ڈالنے کے لیے بعد میں اس کو ہی پیغمبر بول دیے۔ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر سے بیٹا، بیٹے سے خدا کہہ دیے، اسی طرح یہ قادیانی احمدی جماعت کو قادیانیت کر دیے۔ احمدی جماعت تھی وہ، جیسے اسلامی جماعت تھی یا جو ہے تبلیغ جماعت ہے، جماعت تھی اس زمانے میں۔ اور میرے ابا یہ بات ہم کو بتانے سے، ہمارے گھر میں ہم درگاہوں کی زیارت کرتے تھے ابا کے ساتھ جا کے، ہمارے بزرگان دین کی درگاہوں کو جاتے تھے، شیعوں کے مجلسوں میں بھی جاتے تھے، ابا لے کے جاتے تھے۔ اور پھر ہمارے ابا فاتحہ پڑھتے تھے، میرے کو فاتحہ میرے ابا ہی سکھائے تھے۔ اور سب سے بڑی بات اللہ کی یہ شان تھی کہ میرے ابا کلمے کے ساتھ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں خود گواہ ہوں، اور میرے مسجد کے محلے والے گواہ ہے۔ اور آپ کو آب زمزم پلایا گیا، اور اذان کے وقت میں آپ کی روح قبض جمعہ کے دن، چاند رات تھی ماہ رمضان کی۔ تو اللہ تعالیٰ مرتبوں پہ مرتبے میرے ابا کو اتنے دیا۔ آخری میں بہت طبیعت خراب رہتی تھی، تو ہم سمجھ گئے اللہ انسان کو جب ضرورت دوست بناتا ہے تو اس کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ تو
میرا بھائی ان کی خدمت کرتا تھا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. تو ہمارے محمد عبدالعزیز تھا میرے ابا کا نام، اور ہمارے پورے بھائی بہنوں کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. میرا نام بھی محمد سے شروع ہوا، میرا بھائی محمد مطیع الرحمان، پھر میرے جو ہے بھانجوں کا نام، میرے بھتیجے کا نام شفیع. اس طرح سے 102 نام جو ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ پورے نام رکھتے تھے میرے ابا، تاکہ معلوم ہو کہ دیکھو بھائی ہم سنی مسلم ہے. تو اس طرح سے تہمت لگتی ہے، مگر میں اس کو پہچانا، مرزا علی کو. میں بولا یہ تو شملہ بن رہا ویسا، میرے ابا ویسا نہیں بنتے تھے. او مائی گاڈ، رومی ٹوپی پہنتے تھے ابا میرے. اور الحمدللہ جہاں بھی نعت کی محفل رہتی، سب سے پہلے میرے ابا رہتے تھے. میرے سرکار کے وجد میں میرے ابا کھو جاتے تھے. تو انسان تہمت لگاتا ایک اللہ والے کے اوپر، فلاں سے فلاں ہو گیا بول کے، لیکن انہیں ایک حقیقت تھا اندر سے. میں آپ کو پہلے بتا دیا میرے ویڈیوز میں. میرے ویڈیوز اگر تم دیکھو گے، اس واسطے میں کہتا ہوں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مت چھوڑو. اگر تم بہرا بن گئے، کھوجا بن گئے، کچی بن گئے، تم جو ہے قادیانی بن گئے، تم جو ہے شیعہ بن گئے، تم ہم کا بنے ڈھم کا بنے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، سب فنا ہو جاتا ہوں. اللہ کے پاس کوئی نہیں ملتا. دیکھو اللہ کی ایک سب سے بڑی نشانی، میں آپ کو انڈیا کی اب یہ ویڈیو بنانے کے لیے بولوں، بات لمبی ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے انڈیا میں اللہ تعالیٰ سارے چراغوں کی طرح جلا دیا پورے اسٹیٹس میں. ولی اللہ کی درگاہیں ایسے روشن ہوئے، چراغ ایسا روشن کرا اللہ تعالیٰ اسلام کا دین کہ ہر درگاہ ایک چراغ لگنے لگی. آج بھی ہے اس کی روشنی، آج بھی ہے اس کی لو، آج بھی ہے اس کا جو ہے خوشبو آنا، آج بھی وہاں پر عود اور اگربتی کا جلانا، وہاں پر منتیں ہونا، وہاں پر دعائیں ہونا، وہاں قرآن پڑھ جانا، وہاں نماز کی مسجدیں ہونا، درگاہوں کے ساتھ لگے ہوئے رہنا. اللہ کو پہچاننے کا ایک ولی ہی ہے انڈیا کے اندر. سارے چراغ جو رہے، چاہے آپ سری لنکا لے لو، بنگلہ دیش لے لو، پاکستان لے لو، انڈیا لے لو، تو ہر جا بجا ہر صوبے میں، ہر پگڈنڈی کے جو آپ کے دیہات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے گاؤں جو کہلاتے ہیں، ولیج جس کو کہتے ہیں، یا سارے جگہ اللہ تعالیٰ پورا ایسا چاندنی جیسے بچھائی جاتی ہے دسترخوانوں پہ، ویسے بچھا دیا. یہی شان ہے. اللہ کو پہچانو، اللہ کے رسول کو پہچانو، اللہ کے ہو جاؤ. اللہ کے دوست بننے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں پہلے گرفتار ہو جاؤ، پھر اس کے بعد میں اللہ کے عشق میں فنا فی اللہ ہو جاؤ. اب میں آپ کو حقیقت بتا دیا. یہ دونگا تھا، چور تھا، آج اس کو پتہ نہیں کیا سزا ملنے والی ہے. ایسے دیکھو بعض اوقات شیطان آ جاتا ہے آدمی پہ، ایسے حماقت میں رہتا تھا. ہمارے ولی اللہ کی عزت نہیں دیا. وہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق ولی ہوں. ہمارے ولی اللہ کو حساب میں نہیں رکھتا تھا. انہیں قادیانیہ کا بھی عشق تھا، انہیں ولی اللہ کی عزت نہیں رکھتا تھا. دکانیں چلانے بولتا تھا انہیں، نعوذ باللہ. ارے دکانیں چلانے والوں کے پاس آج بھی حاضری ہو رہی نہ رہی، پھر تیرے پاس حاضری کیسا نہیں ہو رہی رے؟ کوئی دوسرا کیوں نہیں آ رہا پھر تیرے پاس؟ ہمارے ولی اللہ کے پاس ہر مذہب کا تھا، تیرے پاس دنیا کا ہر کوئی آنا پھر. اگر سے تو جو دکانیں چلا رہا بول رہا تو قادیانی ہے، تو تیرے دکان کے اوپر آنا تھا. خالی قادیانی کہیں جاتے تیرے پاس قادیان کو. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں وہاں جانا نہیں ہے. میرے کو آپ کو بتانا ہے اللہ تعالیٰ 15 سال کی میں جو محنت کیا، اس میں مجھے ایک تحفہ دیا اللہ تعالیٰ. آج تک کوئی بھی آپ پوری جو ہے ہسٹری چیک کر لو، میں ٹٹولتا ہوں، میں کوریدتا ہوں، میں تلاش کرتا ہوں، میں جو ہے نئے باتوں کو اپنے جو بھی سنتے ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں. تو میں نے چیک کیا کہ کوئی بھی یہ نہیں بتا کہ انڈیا اصل آدم علیہ السلام کی اولاد کا اور یہ سب سے پہلا دین اسلام ہے، کوئی نہیں بتا. وہی بات مجھے 15 سال کل 2 دن پہلے روز خام میں مجھے بتایا کہ اب تم ویڈیو بنانا بند کر دو، تم کو صرف جو ہے یہ کرنا ہے، بک بنانا ہے اس کی. اور اس بک بنانے کے لیے آپ فون نمبر میں دے رہا ہوں 6467023604.
یہ میرا نمبر ہے، میسج چھوڑو، میرے کو بک بنانا ہے، اگر آپ امریکہ کے اسٹیٹس میں رہیں تو بلاؤ، جہاں بولے میں وہاں آؤں گا۔ ہندوستان کی تاریخ ہماری ہے، اس واسطے میں اب صرف ہندوستان کی تاریخ کا اشارہ دیتے ہوئے ویڈیو بناؤں گا۔ اب میں دین کے کام کے حساب سے نہیں بناؤں گا۔ دین کے کام سے اسلام حق ہے کر کے 1000 نشانیاں دیا، اس میں 1000 نشانیوں میں اور جتنے باتیں میں نے کہی تھی وہ سب کے سب پیشین گواہی کی تھی، اور بعد میں حق کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو نمودار کرایا، اور روشن ہونے کے بعد میں آپ سے بتایا دیکھو بھائی میں فلاں ویڈیو میں بولا تھا، آج میرا جو فورکاسٹ تھا وہ سچ ہو گیا بول کے بتایا تھا۔ تو اب اس میں کیا بتانا ہے کہ دیکھو میں 15 سال محنت کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام سونپا کہ جو ہے ہندوستان کی تاریخ اپنی ہے بول کے اپنے نوجوانوں کو جگاؤ۔ اب یہ نوجوانوں کا ذمہ ہے، میں جا بجا جاؤں گا جب تک میری حیات ہے، صحت ہے، اور میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب تک کے جو میں کام کر رہا تھا وہ اللہ حق کی نشانیاں بتا دیا، پروف کر دیا کہ کرسچینٹی صرف یورپ کے اندر بکس لکھ لیے گئے، ان کے آتھر ہے یا ان کی دیوانگی رہی، یہاں دوسرا کوئی اور پر نہیں مارا۔ اسی طرح انڈیا ایشیا میں بدھسٹ اور جو ہے ہندو اپنی کتابیں لکھ لیے، بکس لکھ لیے، وہ لوگ جو ہے پریکٹس کر لیے، وہاں کوئی کرسچن یا جو یہودی نہیں پر مارا۔ ہمارا اسلام سینٹر میں ہے، اس واسطے جا بجا اس کی روشنی پھیل گئی۔ سینٹر مکہ، زمزم معجزہ، قرآن معجزہ، اللہ کا دین قیامت تک کا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، پہلے سوچ لو۔ آدم علیہ السلام کا قصہ ہندو کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں۔ آدم اور حوا علیہ السلام شادی کرے کیا انہیں بول سکتا؟ نہیں بول سکتا۔ آدم علیہ السلام کو بچے پیدا ہوئے سو بول سکتا؟ نہیں بول سکتا۔ آدم علیہ السلام کے بچے پورے لمبے لمبے خبروں کے جو درگاہوں کے جیسے مقبرے ہیں انڈیا میں، وہ بول سکتا؟ نہیں بولتا۔ وہ تاریخ نہیں بتانا چاہتا، انہیں خالی مندروں کی تاریخ بتانا چاہتا، ویداس کی تاریخ بتانا چاہتا، گیتاس کی بتانا چاہتا، کب کی ہے وہ۔ یہاں تک ہندو یہ بولتا کہ دیکھو ہم پرانے ہیں، پہلا بول کے نہیں بول سکتا، پہلا ہم بول سکتے، ہمارا مذہب اسلام۔ جان لو یہ بات، غور کرو یہ بات۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اسلام کی دولت سے جب ہم کو نواز دیا تو اس کو خیرات کے طور پہ غیروں کو بھی دو، تاکہ اگر اس کو سمجھ میں آئے تو جنت کا مستحق ہوگا، ہماری عبادت رنگ لائے گی، ورنہ ہماری عبادت آج کی کوئی مقام نہیں رکھتی، سوائے لڑائیوں کے، جھگڑوں کے، کچھ نہیں کر رہے۔ جہاں کوئی بیچارہ کوئی اچھی بات بولنے جا رہا تو اس کی ٹانگ کھینچ دے رہا، مفتی ہو یا علماء دین ہو، اور پھر مسجدوں کو غلط کاموں کے لیے استعمال کر رہے، مدرسوں کو پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا لیے۔ دین کی سخت محنت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بل ایک روٹین سی کر لے رہے، مر مٹ جانا، دین کے اوپر شہید ہو جانا، یہ شہدا کا مرتبہ لینا، جذبہ ختم ہو گیا۔ تو انڈیا کے اندر آپ یہ بتاؤ پاکستان کیوں نہیں گیا مسلمان؟ اللہ تعالیٰ کا اشارہ تھا، مصلحت تھی اللہ کی مصلحت ہے، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں 25 کروڑ مسلمان، پاکستان میں آج بھی 25 کروڑ مسلمان، بنگلہ دیش میں 25 کروڑ مسلمان، سری لنکا کے اندر بھی 2-4 کروڑ پتہ نہیں کتنے ہیں، وہاں کا پاپولیشن نہیں معلوم، نیپال میں بھی ہے۔ تو ارد گرد بھی یہ پورا انڈیا کا لینڈ، سری لنکا سے لے کے افغانستان، ایران یا کشمیر سے کنیا تک، جو کماری تک جو بولتے ہیں ہم، اس طرح کا یہ لینڈ اللہ تعالیٰ یہاں سے مسلمان کو نہیں نکالا، اس کی مصلحت تھی، اس واسطے یہ لینڈ ہماری ہے۔ یہ تاریخ کوئی نہ کوئی بتائے، کوئی نہ کوئی یاد دلائے، وہ یاد دلانے کے لیے میرے کو اللہ تعالیٰ استعمال کیا۔ 15 سال میں مجھے یہ تحفہ ملا۔ میں مسلمانوں کو صرف یہ بات چھوڑ کے جا رہا ہوں، جیسے دیکھو تم ہندوؤں کے خدا کوئی بھی آیا، کرسچن کا کوئی بھی آیا، یہودی بھی آیا بول لے،
وہ بول لینا ہی ہے خالی. اب جیسا ہم بول رہے کہ دیکھو فلسطین کے اوپر یہ جو پناہ گزی آ کے بیٹھ گیا یہودی، اس کا گھر ہے ہی نہیں. اللہ خود نہیں دیا، قرآن میں بولا میں گھر نہیں دیا، یہودی کو بول دیا، اس کو اتنی بری مار مارا. اسی طرح آج ہندو کو میں بتا رہا ہوں کہ تیرے کو گھر نہیں ہے، تو بھگوڑا ہے، تو آیا کہاں سے انڈیا میں؟ تیرا ہندو ریلیجن ہے ہی نہیں نام، تیرا کنٹری کا نام بھارت نہیں ہے، انڈیا ہے. پاسپورٹ پروف کر رہا، اور ہمارے بڑی بڑی مسجدیں پروف کر رہی، بڑی بڑی درگاہیں پروف کر رہی، ولی اللہ کے جو ہے مقبرے ساری دنیا میں چمک رہے ہیں. آج پوری دنیا میں یہ ویڈیوز جاتے. تیرا کہاں ہے کوئی نشان؟ کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں. تو بھائی میرے پہچانو، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سرزمین کا جو ہے حقدار بتایا، ہم اس کے جو ہے مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی نام کے حقدار ہم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو تحفے میں دیا. یہ ہم مسلمان کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صلہ. ہم کو جو ہے ایک نیک جو ہے ہماری نیت اچھی تھی، اس واسطے ہم پاکستان نہیں گئے. یہ بات اب میں صرف آپ کو نئے نئے اگر سے باتیں ملیں گی. پاکستان نہیں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم انڈیا کے اصل مالک حقدار ہم کیوں ہیں؟ اور جو ہے نوجوانوں کو ہم کو کیوں اٹھانا ہے؟ ہم بے عزتی سے نہیں جینا ہے. دیکھو ہم مسلمان بانٹتے ہیں، اس واسطے تو فلسطین میں یہودی کو جگہ دی تھی. ہم مسلمان بانٹتے ہیں، اور یہ بات ہم بھول گئے تھے کہ ہندو اور جو بدھسٹ یہاں رہ گیا، اور ہم پرانا ہے بول کے ہندو بول دیا، تو ہم جو ہے اس کو چھیڑے نہیں. لیکن چھیڑنا اب ضروری ہے، کیونکہ ہمارے حق کو ہم لینا ضروری ہے، ورنہ ہم کو بے عزت کر رہا انہیں. ہماری اولاد کیسا سکون سے جیں گی بھائی؟ ہمارے پاس پیسہ رہے تو کیا عزت تو نہیں. اب دیکھو مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، ایلن ماسک ہے، یہاں اتنا پیسہ کمایا، انہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کک آؤٹ کر تو بولا دوسرا ملک کا ہے بول کے. کیا عزت رہے گی بولو اس کے پیسے کی؟ یا اب اڈانی کی لے لو، نمبر 1 جانے کی سوچ رہا تھا، انڈیا کو ہندو کا رنگ دینا چاہ رہا تھا بھارت بول کے. امبانی اڈانی کیا صورت رہے گی؟ اب کیا عزت رہے گی ان لوگوں کی بتاؤ؟ دھوکہ دیتے ہیں، چور ہے بول کے. امریکہ پروف کرا، جھوٹے جھوٹے جو ہے آپ کو شیئرز خریدو بول کے بیوقوف بناتا بول کے. تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک کام میں آپ کو بتایا کہ یہ پرانے ہیں بول سکتے، پہلے ہم نہیں بول سکتے. ہم پہلے ہیں اور ہم حقدار ہیں انڈیا کے. اللہ کرے کہ یہ بات آپ انسانوں میں نہیں بلکہ سوتے اٹھتے جاگتے اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ ہندوستان کی تاریخ ہماری ہے. جس طرح سے ہندو فلموں میں وہ لوگ بتا رہے کہ ہم جو ہے ظلم کرے تھے بول کے بتا رہے، ان کی ہندو فلموں میں بی جے پی RSS رہنے کی وجہ سے ان کو شے مل گئی. انڈیا کی ہر پین بولو جو بھی بولو لینگویجز کی، یہاں تک کہ ہر کوئی جو یہی بول رہا کہ ہم جو ہے ان لوگوں کو دھوکہ دیے، بلکہ وہ ہم کو جو ہے لوٹ لیے. ہم نے لوٹے ان کو، وہ لوٹ لیے ہم کو. مغل جو بول رہے ہیں، برٹش جو بول رہے ہیں، ہم ہی کتاب والے ہیں. اگر سے برٹش بھی ہے تو ہماری کتاب والا ہے، مگر وہ صرف 250 سال کرا، مگر ہم مسلمان 800 سال کر کے جو ہے ہمارا حق ہم جو ہے چھوڑ دیے. کیوں ہوا؟ ہمارا عمل اللہ کا نہیں تھا. ہماری جو زندگی کا چال چلن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صدقے میں ہم جینا تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ اس سے ہٹ کے دوسری سوچیں گے فنا ہو جاؤ گے. اللہ اکبر.